عرب کی جہالت، نبی پاک کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پوری دنیا، خاص کر کے عرب کی کیا حالت تھی۔ دنیا میں کس قدر تعصب، جہالت اور بے دینی تھی۔ لوگ ظالم و جابر اور فاسق تھے۔ وہ بت پرست، زانی، شرابی، جوئے باز تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے اور اپنی عورتوں کے ساتھ شرمناک سلوک کرتے تھے۔ ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ تو پہلے ہی سے انبیاء کے ذریعے شروع ہو چکا تھا، لیکن پہلی امتوں کو بار بار ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ راستہ بھٹک جاتے کیونکہ ہر کسی نے اپنا الگ مذہب بنا رکھا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ بہت سی تہذیبیں جو کبھی ترقی یافتہ تھیں، اپنی پہچان کھو چکی تھیں۔ ان کی روایات اور اسلام کے غلبے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ لوگ جو اسلام دشمن تھے اور چراغ ہدایت کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ظلم کے قصے اور نبی کی استقامت کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سمیری اور ہندو تہذیبوں کی کیا حالت تھی؟ کیا آپ نبی پاک اور جادوگرنی کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ عرب کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ دعوت اللہ انبیاء علیہم السلام کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آتے ہیں، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی، جو انقلاب عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا۔ وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی آنکھ نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت ناگفتہ بے تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی، اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فراہم کیا جاتا۔ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک کوٹری میں داخل ہو جاتی، خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ تک نہ لگاتی۔ بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے، لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چھچندر، چوہے اور سانپ تک کھا جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، لوگ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر آتی۔ مثلاً ایفاء عہد، حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی تھی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں سب کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بدکاری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جس وقت اسلام دنیا میں آیا،
مشرق و مغرب دونوں جہانوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آج ان ممالک میں بسنے والی قومیں اپنے اپنے ثقافتی ماضی کی عظمت کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے بہت پہلے ان اقوام کی علمی اور ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ ضلالت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انسانیت آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ جزیرہ نمائے عرب میں ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ قبل از بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم اور ایران اپنے وقت کے عالمی طاقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کے بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برتری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھیں۔ طبقاتی کشمکش تمام تر قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بنی ہوئی تھیں۔ سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی تک محیط ہو چکا تھا۔ تاریخ کا سفر جاری رہا اور سیاسی، سماجی، روحانی اور اقتصادی زنجیروں کی گرفت سے بچنے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی۔ ایرانیوں اور رومیوں کے حکمران طبقے پرآسائش زندگی گزار رہے تھے۔ حکمرانوں کے گرد خوشامدیوں کا ٹولہ جمع ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل ہنر بھی ان حکمرانوں کی دہلیز پر کھینچے چلے آ رہے تھے۔ یہ اہل کمال بھی اپنا کمال ان حکمرانوں کی پرآسائش زندگیوں کو مزید پرآسائش بنانے کے لیے استعمال کرتے، شاہی خزانے سے انعام پاتے اور حکمران عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے عشرت قدے سجاتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ حکمران اور محکوم طبقوں کے درمیان نفرت کی ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ ظلم کا بازار گرم تھا اور سلطانی جمہور کے کہیں بھی آثار نظر نہ آتے تھے۔ عیسائی دنیا بھی عجیب فکری اور نظری تضاد کا شکار تھی۔ آسمانی ہدایت میں رد و بدل کے بعد اس کی صورتحال بھی بدل چکی تھی۔ 4 صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یونانی خرافات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے کیف مراسم تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ روم کے مشرقی ریاست میں اجتماعی بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجبور اور بے بس عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فساد شروع ہو چکے تھے۔ اخلاق و کردار کی باتیں قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ ہر چیز پر شیطانیت غالب آ چکی تھی۔ غلامی کے ادارے کو عمرا نے اپنی ضرورت بنا لیا تھا۔ رومیوں کے اعلیٰ طبقات نے زمینوں پر قبضہ جما کر غلاموں کی کثیر تعداد کو کھیتی باڑی پر لگا رکھا تھا۔ ان غلاموں کی اولاد بھی خون پسینہ ایک کر کے زمین کا رزق بنتی رہی۔ رومی غلاموں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے۔ پہلی صدی عیسوی میں رومیوں کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہوا تو غلاموں کی آبادی میں بھی کمی واقع ہونے لگی، جس کے نتیجے میں محنت کش افراد کی نفری بھی کم ہو گئی۔ بہت سے جاگیردار جزوی طور پر اپنی زمینیں مزاروں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رومی معاشرہ وحشت، درندگی اور بربریت کی علامت بن چکا تھا۔ حاکم اور محکوم کے 2 طبقے وجود پہ آ چکے تھے۔ ایک طبقہ عمرا کا تھا جس کا مقصد عوام پر حکومت کرنا تھا، اور دوسرا عوام کا محکوم طبقہ تھا جو نسل در نسل حکمران طبقے کی خدمت بجا لا رہا تھا۔ یورپ میں ابھی تک تہذیب و تمدن اور علم و اخلاق کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ یہ قومیں جہالت و ناخواندگی اور جنگ و جدل میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ظلم و جہالت کی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، مگر بار بار مصائب و مشکلات میں گھرنے کے باوجود بھی یہ عقل کے ناخن نہیں لے رہی تھیں۔ دوسری طرف یہ قومیں مہذب اور متمدن معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھیں، اور ترقی یافتہ تمام قومیں ان سے تقریباً ناآشنا تھیں۔ مشرق و مغرب کے ممالک میں جو انقلاب انگیز واقعات سے تغیرات پیش آ رہے تھے، ان سے ان قوموں کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ نہ دینی حوالے سے ان کے پاس کوئی طریق تھا اور نہ سیاسی دنیا میں ان کا کوئی مقام۔ رابرٹ برفالٹ لکھتا ہے، 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی تدریجاً گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت و بربریت زمانے قدیم کی وحشت و بربریت سے کئی درجہ زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں یہ تمدن بہار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس وغیرہ میں بھی تباہی، طوائف الملوکی اور ویرانی کا دورہ تھا۔ بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ میں بسنے والے یہودی دنیا کی دیگر تمام اقوام سے اس لحاظ سے ممتاز تھے کہ ان کے پاس آسمانی دین کا بہت زیادہ علم تھا۔
لیکن یہ یہودی دیگر وجوہات کی بنا پر مذہب و سیاست اور تہذیب و تمدن میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پر زیادہ اثر انداز ہو سکیں۔ دولت کی ہوس تمدن میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پر زیادہ اثر انداز ہو سکیں۔ دولت کی ہوس، غرور، تکبر، ہوس پرستی، نسبی تکبر اور قومی غرور کی وجہ سے ان کے اندر مخصوص ذہنیت پیدا ہو گئی تھی جو انہیں عوامی سطح پر آنے سے روکتی تھی۔ راہ حق سے لوگوں کو منع کرنا ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ قرآن نے ان کے اخلاقی پستی، مسخ شدہ ذہنیت اور اجتماعی فساد کی بڑی احسن انداز میں نقشہ کشی کی ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کی باہمی رقابت 6 صدی عیسوی کے آخر میں اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے، خون بہانے اور مفتوح اقوام کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھتے۔ اس سفاکی جبر و تشدد اور وحشت و بربریت کے اس ماحول میں جس کا مظاہرہ یہ دونوں مذاہب وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے دور حکومت میں انسانیت کے پاسباں ہوں گے اور حق و انصاف اور عدل و مساوات کی اقدار کی پاسداری کریں گے۔ ناظرین، اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں بے شمار تہذیبیں عروج و زوال سے دوچار ہوئیں، لیکن آج چند ایک کے سوا سب اپنا تشخص کھو چکی ہیں۔ جن میں سے چند تہذیبوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جنوبی عراق میں شمال کی طرف سے ایک نئی قوم کے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ دھات کے استعمال کی ترقی یافتہ صنعت اور کمہار کے چاک کی ایجاد لے کر آئے تھے۔ 3000 قبل مسیح سے کچھ عرصہ قبل جنوبی عراق پر اس اجنبی قوم کا قبضہ ہو گیا جو ایک متمدن قوم تھی، اور یوں سمیری تہذیب وجود میں آئی۔ اہل مصر بھی شاندار تہذیبی روایات کے حامل تھے۔ سمیری تہذیب مصری تہذیب سے قدیم تھی۔ اہل مصر ایک ترقی یافتہ قوم تھے۔ ان کا کلچر سمیری کلچر سے مختلف تھا اور انفرادیت کا حامل تھا۔ مصری قوم میں لیبیا، مغربی ایشیا، سامی، سوڈانی اور توبیائی لوگ بھی شامل تھے، اور یوں ایک مخلوط تہذیب وجود میں آئی جو ثقافتی اعتبار سے بھی توانا روایات کی حامل تھی۔ حکمران فرعون کہلاتے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے۔ عوام سے بےگار لی جاتی اور ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دیا جاتا۔ عوام حکمرانوں کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کرنے اور ان کی ہوس ملک گیری کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے۔ ہتی آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ 3000 قبل مسیح کے وسط تک اپنے اصل وطن بحیرہ کیپسین میں آباد تھے۔ باوجہ یہ قبائل شام سے ہوتے ہوئے اناتولیا جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے ابتدائی اصول و ضوابط سیکھے اور پھر شاہراہ ترقی پر گامزن ہو کر 1600 قبل مسیح انہوں نے ایشیائے کوچک میں ایک منظم اور طاقتور حکومت قائم کی۔ ہتہ تہذیب سمیری اور مصری تہذیب کے بعد وجود میں آئی، اس لیے ان دو بڑی تہذیبوں سے اس نے بھرپور استفادہ کیا۔ فونیقی دراصل سامی النسل تھے۔ ان کے آباء و اجداد 2800 قبل مسیح کے قریب خلیج فارس کے علاقے میں ساحل شام کے علاقے میں منتقل ہوئے۔ یہاں انہوں نے شہر آباد کیے جو مختلف دستکاریوں کے مراکز تھے۔ تجارت ان کا واحد ذریعہ معاش تھا۔ یہی تجارت ان کی منفرد تہذیب کی بنیاد بنی۔ انہوں نے لسانی اعتبار سے بھی کمال ترقی کی۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کی تمام آوازوں کو 22 حرف تہجی میں لکھنے کا آغاز کیا۔ ان کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپین کے ساحلوں تک رسائی حاصل کی اور رفتہ رفتہ وہاں اپنی 9 آبادیاں قائم کر لیں۔ یونان 1600 قبل مسیح ایک نیم وحشی ملک تھا۔ 2000 قبل مسیح آریا نسل کے جو لوگ یونان میں آئے تھے وہ تہذیب سے اتنے نابلد تھے جتنے مقامی لوگ۔ 8ویں صدی کے وسط میں یونانی قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور ترقی کے آثار نظر آنے لگے۔ سابقہ 4 صدیوں کے دور کے یونانی لوگ مشترکہ تہذیب و تمدن کی بعض مخصوص اور منفرد خصوصیات قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہری ریاست اگرچہ یونان سے قبل سمیری تہذیب میں معرض وجود میں آ چکی تھی، لیکن جتنا انہماک اور شوق یونانیوں نے ظاہر کیا اور شہری ریاستوں کے تصور کو اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا، اتنا جوش و خروش خود سمیری تہذیب میں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ یونانی تہذیب و تمدن کے 2 بنیادی رجحان فلسفہ اور سائنس تھے جو بعد میں یورپی اقوام کی مادی ترقی کا باعث بنے۔ تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراکز میں سے جنوب مغربی ایران کا علاقہ خاص اہمیت کا حامل تھا۔ خلیج فارس سے ملا ہوا یہ علاقہ قدیم زمانے میں علام کے نام سے مشہور تھا۔ آثار قدیمہ کے دریافتوں سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ سمیری تہذیب کے ابتدائی زمانے سے علام کے مرکزی شہر سوسا میں ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا۔ ظہور اسلام کے وقت ایران ایک طاقتور ملک گردانا جاتا تھا۔
عسکری حوالے سے بھی اور تہذیبی حوالے سے بھی، اس لیے ایران کو اس عہد کی سپر پاور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر ظہور اسلام سے کچھ پہلے جہالت کی جو آندیاں دنیا میں چل رہی تھیں، ایران بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بہرام نے جو 6 صدی عیسوی میں ایران کا حکمران تھا، اپنی بہن سے ازدواجی تعلق قائم کر رکھے تھے۔ چنانچہ ابن جریر طبری رقم تراز ہیں، شاہ بہرام کی کردیہ نامی ایک بہن تھی جو تمام عورتوں سے بڑھ کر نہایت خوبصورت اور کامل ترین تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ ابن جریر طبری ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی بھی آدمی کے گھر میں گھس جاتے تھے اور مال و زن پر قبضہ کر لیتے اور صاحب مکان ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہندوستان بھی عالمی منظرنامے میں ثقافتی اور تہذیبی سطح پر زوال کا شکار تھا۔ ہندوستان میں ہندو مت نے بدھ مت کو اپنے اندر ضم کر لیا اور اپنی جنم بھومی سے بدھ مت کا نام و نشان مٹ گیا۔ بدھ مت پر ہندو مت اس حد تک غالب آ چکا تھا کہ بدھ کے ملک کی صورتحال بھی قابل رشک نہ تھی۔ مغل، ترک اور جاپانی مشرق اور وسط ایشیا میں آباد تھے۔ یہ اقوام اپنی عبوری دور میں سے گزر رہی تھیں۔ ان کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام تھا، نہ کوئی علمی روایت۔ یہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ ہندوستان میں اس وقت اگرچہ ایک سیاسی وحدت نہیں تھا، بلکہ ان گنت سیاسی اکائیوں میں تقسیم تھا، تاہم ہندو مت اپنا ایک ثقافتی پس منظر رکھتا تھا۔ اسی ثقافتی توانائی کی بدولت اس نے بدھ مت اور جین مت کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ ہندوستان ذات پات کی حد بندیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ غیر انسانی بنیادوں پر انسانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہمن کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہر ناجائز فعل کو جائز قرار دیا گیا تھا، اور برہمنی سامراج کی گرفت سماج پر اتنی مضبوط تھی کہ برہمنوں کی مرضی کے بغیر حکمران بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جنسی خواہشات اور شہوانی جذبات کو ابھارنے والے عناصر جس قدر ہندوستان کی قدیم تہذیب و تمدن میں تھے، کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے تھے۔ منوشاستر کے مطابق کتے، بلی، مینڈک، کوے، الو اور شودر کو مارنے کا کفارہ قرار دیا گیا۔ برہمنی سامراج میں عورت انتہائی قسم پرسی کے دن بسر کر رہی تھی۔ مرنے والے شوہر کے ساتھ اسے بھی جل کر مرنا ہوتا، یا ساری عمر بیوگی کی زندگی بسر کرتی اور اسے سماج کے تانوں کا ہدف بننا پڑتا۔ سرزمین ہند غیر انسانی روایات کی آماجگاہ بن چکی تھی۔ جہالت و توہم پرستی نے ذہن انسانی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ناظرین، ہندوستان کا علمی و ثقافتی ماضی کتنا ہی تابناک کیوں نہ رہا ہو، مگر ظہور اسلام کے زمانے میں جب بدھ مت کے مقابلے میں برہمنیت کو عروج ہوا تو اس کے تعصب و تنگ نظری نے اپنے حریفوں کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی سرگرمیوں کو بھی مٹا ڈالا۔ چنانچہ اگر ان کے علمی و حکومی کارنامے کچھ محفوظ ہیں تو صرف غیر ملکی، مثلا چینی، تبتی یا عرب مصنفین کے یہاں ملتے ہیں۔ شروع میں ان کی طب اور حیت کی طرف مسلمانوں نے توجہ کی، مگر جلد ہی انہیں اس کی محدودیت کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ البیرونی نے جو ہندوؤں کے قدیم علوم کو زندہ رکھنے کے لیے مشہور ہے، جو ہندوؤں کا عظیم کارنامہ ہے، ایک مستقل لکھی اور یہ ثابت کیا کہ علم الحساب میں بھی عرب فائق ہیں۔ رومی سلطنت اپنے زمانے کی دوسری سپر پاور تھی۔ یہ اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی جو بحیرہ روم کے چاروں طرف 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ رومی ایک جاندار اور شاندار تہذیب کے وارث تھے۔ صنعت و حرفت میں بھی رومی اپنی مثال آپ تھے اور صحیح معنوں میں ایک سپر پاور تھے۔ رومی تہذیب یونانی کلچر سے متاثر تھی۔ رومیوں نے مقامی تہذیبوں کے ملاپ سے ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی، مگر اخلاقی اور قومی سطح پر رومی تہذیب بتدریج زوال کا شکار تھی۔ گو جزیرہ نمایاں عرب کو رومی کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے بعد جب ریاست مدینہ کی داغ بیل پڑی اور اسے داخلی اور خارجی استحکام کے بعد جب اس کا سامنا رومی تہذیب سے ہوا تو انجام کار اسلام کو اس پر غلبہ نصیب ہوا۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ تعلیمات انسانی زندگی کے ہر فکری اور عملی پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں۔
जिनकी पुष्ट पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नमूना अमल उसवाए हसना मौजूद है। इस्लामी तहजीब में अक़वाम आलम की तहजीबों की क़यादत और इस्लाह की भरपूर सलाहियत पाई जाती है। किसी भी कौम की तहजीब में पाई जाने वाली कोई भी खूबी दर हकीकत इस्लामी तहजीब से माखूज है। डॉक्टर बी के नरियान लिखते हैं, इस्लाम दुनिया में उस वक्त ज़हूर पजीर हुआ जब कदीम तहजीबें मसलन बाज़ंतीनी, ईरानी और हिंदुस्तानी तहजीबें खुश्क हो चुकी थीं और हर जगह लोग जाबिर तबके और जालिमाना निज़ामों से निजात के मुंतज़िर थे, जो कि कदीम तहजीबों की मुश्तरक खुसूसी थी। डॉक्टर आगा इफ्तिखार हसन तारीखी जायज़ा लेते हुए इस्लामी तहजीब की ज़रखेज़ी, इनकलाब और दुनिया की तहजीबों की रहनुमाई की खूबियों पर यूं रोशनी डालते हैं। इंसान की तहजीबी तारीख में इस्लाम की हैसियत एक दीन फितरत की ही नहीं बल्कि एक अजीम जहनी और मुआशरती इनकलाब की भी है। इस्लाम के ज़हूर के वक्त दुनिया शदीद तहजीबी एहतियात से दो चार थी। आज का तहजीब याफ्ता यूरोप कुरून वस्ता की तारीकियों में डूबा हुआ था। वादी नील, वादी दजला और फरात और वादी सिंध की कदीम तहजीबें उरूज पर पहुंचकर जवाल का शिकार हो चुकी थीं। यूनानी अफकार का सुनहरी दौर भी खत्म हो चुका था। उस अरसे में यूरोप में मुमलिकत रोमा तहजीब की एक नई नवीद लेकर उभरी थी, लेकिन यह अजीम मुमलिकत यानी तहजीब भी जवाल पजीर हो गई। इस तरह मशरिक व मगरिब में तहजीब का एक खला पैदा हो गया। इस खला को इस्लाम ने निहायत कामयाबी से पुर किया। चुनाचे असर हाजिर के एक मगरबी दानिश्वर एसपी हैंगटैंगटन का कहना है, यूरोपी सकाफत ने मगरिब के मखसूस हालात और मफादात के तहत 11वीं और 13वीं ईस्वी सदी के दौरान आला इस्लामी और बाज़ंतीनी तहजीबों से काबिल लिहाज तनासुब में मौजू अनासिर अखज़ करते हुए तरक्की का आगाज़ किया। यूरोप की जहालत और तहजीब से नाआशनाई एक तारीखी रिकॉर्ड है और ये भी कि यूरोप की तारीख राहें इस्लामी इल्म, दानिश और तहजीब व तमद्दुन के चिरागों से रोशन हुई। अमजद हयात मलिक लिखते हैं, यूरोप की सदियों पुरानी अखलाकी और इल्मी वीरानी के दौर में इस्लाम ने तरक्की के हरावल दस्ते की क़यादत की। ईसाइयत ने अपने आप को कैसर रूम के तख्त पर तो मुतमक्किन कर लिया, लेकिन अक़वाम आलम की हिदायत और रहनुमाई में नाकाम रही। 4वीं सदी से 12वीं सदी ईस्वी तक यूरोप पर छाई हुई जुल्मतों के पर्दे दबीज से दबीज तर होते चले गए। कलीसा ने वो तमाम राहें जिनसे इल्म, इंसानियत और तहजीब का दौर शुरू हो सके मजदूद कर दी, लेकिन फिर भी वक्त के साथ इस्लाम के बाबरकत असरात ईसाई दुनिया में पहुंचकर महसूस होने लगे। अहमद अब्दुल्ला, ज़रतश्त और हिंदू मत के पैरोकारों नेस तातारियों और मंगोलों पर इस्लामी तहजीब के असरात बयान करते हुए लिखते हैं, ज़रतश्तों ने हल्का इस्लाम में इसलिए शमूलियत इख्तियार की क्योंकि पादरी अपनी ताकतवर हैसियत से बिला जवाज़ फ़ायदे उठा रहे थे। उसके नतीजे में उनके इक़्तिदार की तबाही के साथ अबतरी पैदा हुई। हिंदू मत ने इस्लाम के साए आतिफत में आने की वजह ज़ात पात के इम्तियाज़ात थे, जो मुआशरे के एक तबके के साथ इंतहाई बेइंसाफ़ी के जिम्मेदार थे। मंगोलों और तातारियों ने अपने अहद के मुसलमानों के तरक्की याफ्ता तमद्दुन और तालीम व साइंसी कारनामों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन, इस्लाम ने दुनिया को बदला तो सिर्फ और सिर्फ सीरतुन्नबी की वजह से ही मुमकिन हुआ। सीरत के लुग़वी मायने खा कुछ भी हों, लेकिन आम तौर पर लोग इससे मुराद सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लेते हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से वफ़ात तक के तमाम मराहिल हयात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात व सिफ़ात और तमाम वो चीज़ें जिनका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से ताल्लुक़ हो, सीरत में शामिल हैं। चुनाचे ऐलान नबूवत से पहले और बाद के तमाम वाक़यात, काशानाए नबूवत से गार हिरा और गार सोर तक, हरम काबा से ताइफ के बाज़ार तक, मक्के की चरागाहों से शाम की तिजारत गाहों तक और खलवत गाहों से ग़ज़वात की ज़रगाम गाहों तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा के हर लम्हे को सीरत कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे और मुरब्बी भी, काजी थे और जाहिद भी, सियासतदान थे और हुक्मरान भी, सिपाही थे और रहनुमा भी, बाप और शौहर थे। लिहाजा अगर आप दाई हैं तो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले से दावत के कई असलूब मिलेंगे। मालूम हुआ कि कलमा तौहीद की सरबुलंदी की खातिर तकालीफ और आजमाइश के मौके पर एक दाई का सही किरदार क्या होना चाहिए।
اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا، رفاہی خدمات پیش رہے، ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت جس پر عرصے سے یہودی قابض تھے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب، جو کہ گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا وہاں پورا معاشرہ باہم میں شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ سب تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظلم سے مظلوم کو حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا؟ اس ظالم نے کہا کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدیس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی سے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وقت کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادیہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقلمند، دانشور، امین و صادق اور اچھے انسانوں میں جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا، جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ مہار بھی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا تھا اور پتھر مار رہا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ آپ کا چچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو، خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزیٰ کو چھوڑ دو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اجڑی لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھتے۔ عقبہ بن ابی معیط، جو نہایت بدبخت، شقی القلب اور ملعون تھا، وہاں سے اٹھا اور اوجھڑی لے کر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے لیے اپنے چہرے مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر کاندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غرض ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھٹھا مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری، ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اوجڑی کو آپ کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ ناظرین، ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھی اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا گیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے ایک طرح کا انقباض کی کیفیت طاری تھی۔ آپ کو یہ تکالیف کئی دن تک جاری رہیں۔ ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی اور ان صاحب کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا، کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھی کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگھی کے اندر جو بال آ جاتے ہیں، کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ جواب دیا کہ کنواں ہے بدر زروان کے نام سے، وہاں اس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھ کر وہاں دفن کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک کنگھا بھی برآمد ہوا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی، اس کا نام لبیت الحمرا تھا۔ اس کا نام لبیت الحمرا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خبیث اور بدذات عورت تھی۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مر جائیں۔ ایک دن لبیت الحمرا نے ایک جادوگر کے پاس جا کر کہا کہ وہ حضور پر ایسا جادو کرے کہ وہ بیمار ہو جائیں اور مر جائیں۔ جادوگر نے لبیت الحمرا کو ایک تعویذ دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چھپا دے۔ لبیت الحمرا نے جادوگر کی بات پر عمل کیا اور تعویذ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا۔ تعویذ کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ کو بخار اور سر درد ہونے لگا، آپ کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اس بات سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کے لیے دعائیں کی، لیکن حضور کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو خواب کے بارے میں بتا دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تعویذ تلاش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کو تلاش کیا اور آخرکار انہوں نے تعویذ کو ایک کنویں میں پایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ تعویذ کو پھینکنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحت بہتر ہو گئی، آپ کو بخار اور سر درد ختم ہو گیا، آپ کو نیند بھی آنے لگی۔ جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ حضور کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے معافی مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر پایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اسے یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیے کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے اس وقت جو وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ نے بکری کا بازو لیا اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت بشر بن برہ بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشرا بن برہ آپ کے ادب و لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت الحارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ اس کھانے میں تو نے زہر ملا دیا ہے۔ اس نے عرض کیا جی میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور تو عفو درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوائیں، یعنی فاسد خون نکلوائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا، البتہ حضرت بشر بن برہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں
یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی ذاتی وجہ سے کسی کو سزا دی یا کسی سے عداوت رکھی۔ آپ نے دنیا کو اسوہ حسنہ کا ایسا نمونہ دیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قابل عمل مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو سیرت النبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔